محترم حاضرین جماعت، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اگر آپ قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ فرمائیں گے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی اور آپ یہ بات علماء کرام کی زبانی اور اسی طرح جو خطبہ تشریف لاتے ہیں ان کی زبانی بھی سنتے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالی سے ڈریں، اللہ تعالی کا خوف اور اس کی خشیت اپنے دل کے اندر محسوس کریں۔ اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے ہم اور آپ ہمیشہ اچھا کام کرنے، نیکی کا کام کرنے، بھلائی کا کام کرنے اور جنت میں لے جانے والے کام کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اور آپ ایسے کاموں سے بچیں، رکیں، باز آ جائیں جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا ہے۔ خاص طور سے ہمیں ایسے کام سے گریز کرنا چاہیے، مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے جو کام گناہ کا ہوتا ہے، معصیت کا ہوتا ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات آپ ذہن میں اچھی طرح رکھ لیں، بٹھا لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، ہم اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے نہ اس دنیا میں چین کی زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ اس دنیا میں ہم چین کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک گنہگار انسان، ایک گنہگار شخص اس دنیا میں بھی حیران پریشان رہتا ہے، سکون اور اطمینان سے نصیب نہیں ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں کماتا ہے اور اس کے گھر میں ہر طرح کی آسانی ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، عیش و آرام کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں، روپے پیسے کی کمی بھی نہیں ہوتی ہے، آل و اولاد کی بھی کمی نہیں ہوتی ہے، اونچے سے اونچے خاندان کا انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دور رہنے کی وجہ سے اور معصیت کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے کی وجہ سے وہ انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، نہ دن میں سکون آتا ہے اور نہ رات میں اسے سکون آتا ہے، اور بے چینی کی وجہ سے اپنی کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم گناہوں سے نفرت کریں، گناہ کو برا جانیں،
بدبودار شے سے ہمیں نفرت ہوتی ہے، گھن آتا ہے، ہم اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے، اسی طرح ایک پکا سچا مسلمان آدمی، صاحب ایمان شخص ہمیشہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ سے گھن محسوس کرتا ہے، اور اس گناہ کے قریب ہرگز جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ کے برے اثرات انسان کی زندگی پر اس دنیا میں بھی مرتب ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ایک گنہگار انسان گناہ کے برے اثرات کو، نتائج کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ چاہوں گا، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ گناہ کے جو برے اثرات انسان کی زندگی پر نمایاں ہوتے ہیں، اور انسان اس کے بوجھ کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، ان برے اثرات میں سے اور برے نتائج میں سے چند چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، گناہ کو ترک نہیں کرتا، گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے، گناہ سے دوری اختیار نہیں کرتا ہے، تو گنہگار کی زندگی میں ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ گنہگار اس گناہ سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ گناہ کی جو نفرت ہوتی ہے اس گنہگار کے دل میں ختم ہو جاتی ہے۔ کب ہو جاتی ہے؟ اور وہ شخص کھلے عام برملا لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کھلا گناہ کرنے لگتا ہے، اور بسا اوقات گنہگار انسان اپنے گناہ پر فخر بھی محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک تو گناہ کرنا اپنے آپ میں معیوب چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث ہے، سبب ہے۔ گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور کوئی اگر ایسا شخص ہے جو گناہ بھی کر رہا ہے اور اس پر فخر بھی محسوس کر رہا ہے، اور اس کو کھلا بیان بھی کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر بھی کرتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، میں نے چرا گناہ کیا ہے، میں نے رات میں ایسا کیا، میں نے رات میں ویسا کیا۔ میرے بھائیوں سن لیجئے، ایسے گنہگاروں سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید وعید سنائی، اور ایسے شخص کی سزا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ایک حدیث سن لیجیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس شخص کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کو کھلا کرتا ہے، گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، اور فخریہ انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے
تو ذرہ برابر بھی مہلت میرے بھائیوں نہیں دیتا. حامان کو پکڑا یا نہیں پکڑا؟ امیہ بن خلف کو پکڑا یا نہیں پکڑا؟ دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم پیدا ہوئے، ظلم کرنے والے پیدا ہوئے، اپنی طاقت پر ناز کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے پیدا ہوئے، بڑے سے بڑے لوگ پیدا ہوئے جو پیسے والے تھے، خزانے والے تھے. ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کے خزانے کی چابیاں اٹھانے والے لوگ ہوا کرتے تھے. اتنے خزانے، اتنی دولت ان کے پاس، اتنا مال ان کے پاس، یہ جن تجوریوں میں ان کے پاس پیسے تھے ان تجوریوں کی چابیاں کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے. ہمارے پاس کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ہم گھمنڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو ستاتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. اگر دنیا میں بچ بھی گئے، اللہ نے مہلت بھی دے دی، آخرت میں کہاں بھاگو گے؟ کہاں جاؤ گے اللہ کی پکڑ سے بھاگ کر میرے بھائیوں؟ اس لیے غور کیجئے، سوچئے، سمجھئے، اپنے حالات کا جائزہ لیجئے. یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی؟ سارے لوگ جوان تھے. کوئی ایسا وقت تھا یہ سارے لوگ جوان تھے، 18 سال 20 سال 25 سال کے لوگ تھے. آج سارے لوگ کیا ہے، بوڑھے نظر آ رہے ہیں. ایک ایسا بھی وقت آئے گا جو آج نوجوان ہیں کل بوڑھے ہوں گے، اور بوڑھے ہو کر پھر میرے بھائیوں اس دنیا کو چھوڑ کر ایسی دنیا میں چلے جائیں گے جہاں سے کوئی واپس آتا نہیں. اس لیے زندگی کو غنیمت جانیے. اللہ نے جو موقع دیا ہے، فرصت دی ہے، زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے دنیا کے تمام انسانوں، تمام جناتوں کو پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس لیے میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا اور آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ گناہ سے بھاگیے، گناہ سے اپنے دامن کو بچا لیجئے. آپ کے دامن پر گناہ کا دھبا، کالا دھبا نہیں آنا چاہیے. اور خاص طور سے اگر کبھی جانے میں بھول چوک سے، غلطی سے اگر گناہ ہو جائے، گناہ پر اصرار مت کیجیے، گناہ پر باقی مت رہیے. اگر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ نماز اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم فریضہ ہے اور کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، تو آپ کو مسجد کو آباد کرنا چاہیے. یہ مسجد آپ کے خلاف اللہ کی گواہی دی. لوگوں نے کہا نا شاعر نے کہ مسجد کو بناتی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے. ہے نا؟ مسجد بنا دینا کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ اگر مسجد بنا رہے ہیں تو مسجد کو آباد رکھیے، مسجد کو ویران نہ ہونے دیجیے. یہ مسجد آپ کے حق میں گواہی دے گی. یہ مسجد کا ٹکڑا جہاں نماز آپ پڑھتے ہیں وہ حصہ بھی آپ کے حق میں گواہی پیش کرے گا. اللہ اسے معاف کر دے، تیرا وہ یہ بندہ ہے جو دنیا میں تیرے گھروں کو آباد رکھتا تھا. ٹھنڈی لگتی تھی فجر میں، عشاء کے وقت میں، لیکن ٹھنڈی کو برداشت کر کے اور سردی کو برداشت کر کے اور اس کے پاس پانی گرم کرنے کا بھی کوئی انتظام
موبائل نے لوگوں کو بے حیا بنا دیا ہے. باپ بھی اسی موبائل سے فلم دیکھتا ہے, بیٹا بھی اسی موبائل سے ایک ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہوتا ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, بیوی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, اور اس کو غلط تصور نہیں کرتے, نفرت نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے جو کھلا کھلا گناہ کرتے ہیں. حدیث سنیے, اور میں نے کہا یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ کل امتی معاف الا المجاہرین, کل امتی معاف الا المجاہرین. اللہ کے نبی نے کہا کہ میری ساری امت معاف کر دی جائے گی, میری ساری امت معاف کر دی جائے گی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسے, اللہ کے نبی نے کہا کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو معاف نہیں کیا جائے. امت کے سارے لوگ تو معاف کیے جائیں گے, الا المجاہرین, الا المجاہرین, سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کھلا کھلا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا, اور یہ بے حیائی میں سے ہے یا گناہ کو کھلا کھلا کرنے میں سے ہے کہ ایک آدمی رات میں, رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کرے, رات میں چھپا کر گناہ کرے, ثم يصبح وقد سترہ اللہ, رات کے بعد صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالے رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ کو چھپایا, رات میں کیا, کسی نے نہیں دیکھا. دیکھا تو کس نے دیکھا؟ اللہ نے دیکھا. جس کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے, جس کی نگاہوں سے ہم اور آپ میرے بھائیوں نہیں بچ سکتے, وذات دیکھ رہا ہوتا ہے. واللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل پر ہمارا وقت ہمیشہ 24 گھنٹے نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ کو چھپا دیا, لیکن آپ اتنے بے شرم ہیں, بے حیا ہیں, یعنی گنہگار. وَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا, دن میں کسی کو معلوم نہیں تھا, صبح ہوئی اور آپ خود بیان کرنے لگے. اپنے ساتھی سے ملے, دوست سے ملے, پڑوسی سے ملے, اور کہا تمہیں پتا ہے میں نے رات ایسا سے کیا, فلاں کے کھیت میں گیا, اس کے کھیت کو میں نے کاٹ لیا, فلاں کے پیڑ میں گیا, اس کے پھل کو توڑ لیا, اور اس طرح میں نے فلاں گناہ کا کام کیا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ, کہ جب سویا تھا تو اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا تھا, جب دن ہوا وہ آدمی کا اٹینڈم بھی ملنے لگا, اپنے گناہوں کا پرچار کرنے لگا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو اس طرح کھلا کھلا میرے بھائیوں گناہ کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی نفرت ہمارے دل سے جاتی رہتی ہے. اور جب کوئی آدمی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے, گناہ کا عادی ہو جاتا ہے, مثال کے طور پہ کوئی شرابی ہے, اگر وہ لگاتار شراب پیے اس کو فرق پڑتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ اس میں نشہ ہے, آپ کہیے گا تو میں اس میں کیا نشہ ہے. ہاں, اسی طرح جو گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو اس میں کوئی فرق محسوس کرتا ہی نہیں ہے, بلکہ بڑا گناہ بھی اس کی نگاہ میں چھوٹا سمجھ میں آتا ہے, چھوٹا معلوم ہوتا ہے. میرے بھائیوں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے بزرگ صحابی گزرے، بڑے بزرگ صحابی گزرے، اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک مومن آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ تو سب سے ہوتا ہے، گناہ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا ہے، لیکن اگر ہم سے اور آپ سے گناہ ہو جائے، دل میں ایمان رہے گا، فوراً کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ کہتے ہیں مومن وہ اپنے گناہ کو ایسا دیکھتا ہے، اگر اسے گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو، پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، اور اس کو اس بات کا ڈر ہو کہ پتہ نہیں یہ پہاڑ کب ہمارے اوپر کیا ہے، گر جائے۔ یعنی معمولی گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے ایک مومن آدمی، ایک مسلمان آدمی۔ لیکن جو فاجر فاسق ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، ہمیشہ گناہی کرتا رہتا ہے، لوگوں کو پریشانی کرتا رہتا ہے، لوگوں کا دل دکھاتا ہی رہتا ہے، حرام خوری کرتا ہی رہتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہی رہتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہی رہتا ہے، اپنے والدین کو پریشان کرتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ سودی کاروبار کرتا ہی رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا آدمی گناہ کو کیا فیل کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ کہ فاجر و فاسق آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو بڑے سے بڑے گناہ کو یہ سمجھتا ہے کہ گویا اس کے ناک پر مکھی بیٹھی، ناک پر مکھی بیٹھ گئی، اور اپنی انگلی سے مکھی کو ایسے بھگا دیا۔ یعنی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی وہ معمولی سمجھتا ہے، اور اگر مسلمان ہے، مومن ہے، اور گناہ ہو جائے تو معمولی گناہ کو بھی بڑا سمجھتا ہے، اور اس سے فوراً توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آخری بات، میرے خیال میں وقت ہو گیا، زیادہ ہی ہو گیا، ایک نقطہ کیا ہے میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے کسی سماج میں، کسی معاشرے میں، کسی گاؤں اور بستی میں، جب گناہ ہونے لگتا ہے تو گناہ کا اثر صرف انسان پر ہی پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ کا وبال صرف ہمارے اوپر آئے گا، نہیں، آپ کے گناہ کا اثر اور برا نتیجہ آپ کو بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کے بال بچوں کو بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کی پوری بستی کو بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ چرندوں پرند کو بھی، حیوانوں کو بھی، جانوروں کو بھی ہمارے اور آپ کے گناہ سے برا اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام
لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اے لوگو استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب معافی مانگو گے اللہ معاف کر دے گا، تو بارش بھی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ برسائے گا، بارش بھی نازل ہوگی۔ آخری بات یہ کہ ہر طرح کی عزت، ہر طرح کی سرخروئی میرے بھائیوں، ہر طرح کی کامیابی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی پیروی میں ہے، اللہ کی بات ماننے میں ہے، اور ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کی آفت، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی بے چینی، ہر طرح کی بے اطمینانی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے میں ہے۔ اس لیے گناہ سے توبہ ضروری ہے، استغفار ضروری ہے، ہمیشہ نیکی کی طرف بھاگیے، نیکی کی طرف دوڑیے، نیکی کا موقع ہے، جانے مت دیجیے، پتہ نہیں گھر پہنچیں گے بھی یا نہیں پہنچیں گے، اور راستے میں ہماری موت ہو جائے کہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد سے نکلے تھے گھر نہیں پہنچے، کتنے لوگ تھے جو گھر سے نکلے تھے گھر واپس نہ ہو سکے۔ میرے بھائی موت کو کسی نے نہیں دیکھا، موت کے بارے میں کسی کو پتا نہیں کب آ جائے گی، اس لیے مومن چاہے نوجوان ہو یا بوڑھا ہو یا دیر ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، ہر حال میں موت کے لیے تیار رہتا ہے، اور خالی ہاتھ نہیں، نماز کے ساتھ، روزہ کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکات کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ، عمل صالحہ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے اپنی اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بوڑھوں کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بے چینی اور بے قراری سے ہمیں نجات دے دے، جب تک اس دنیا میں زندہ رہے، اسلام پر قائم دائم رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔